السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ نیک کام صدقہ جاریہ بن جائے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل، آج میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اسے دیکھ کر میرے اوپر غم کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ سب سے نیچے والے درجے میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھے گا۔ اس کے اوپر چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈالے گا۔ 5ویں درجے میں سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو رکھا جائے گا۔ 4تھے درجے میں آگ کے پجاریوں کو ڈالا جائے گا۔ 3رے درجے میں یہودیوں کو رکھا جائے گا۔ 2 درجے میں عیسائیوں کو ڈالا جائے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ آپ کی امت کے گناہگاروں کو رکھے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور اللہ کے حضور دعاؤں کرنے لگے۔ 3 دن تک یہ عالم رہا کہ آپ مسجد میں نماز ادا کرنے آتے، نماز کے بعد سیدھے حضور میں جا کر دروازہ بند کر لیتے اور اللہ سے رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے۔ تیسرے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن جواب نہ ملا۔ غمگین ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا، میں نے سلام کیا مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ جائیے، شاید آپ کو جواب مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا مگر انہیں بھی جواب نہ ملا۔ سلمان فارسی نے یہ حال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا، جب اتنی بڑی شخصیتوں کو جواب نہیں ملا تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی پیاری بیٹی فاطمہ کو بھیجنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حال سنایا۔ وہ دروازے پر آئی اور بولی، ابا جان، السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا
اور سلام کا جواب دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، آپ پر یہ کیسی کیفیت ہے کہ 3 دن سے اسی حجرے میں تنہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ میری امت کے گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے۔ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، اور میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ اتنا کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رو رو کر فرمانے لگے، اے اللہ، میری امت پر رحم کر، میرے گناہگار امتیوں کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں اللہ کا حکم نازل ہوا، اے میرے حبیب، غم نہ کر، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرائے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مجھے میری امت کے معاملے میں اتنا راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہو جاؤں گا جب تک میری آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے لکھتے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا شفیق اور رحم دل تھے، اور بدلے میں ہم نے انہیں کیا دیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس حقیقت کو آگے پہنچائے۔ بیکار اور فضول کی باتیں ہم سب شیئر کرتے ہیں، آج کیوں نہ اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو شیئر کرے، ہو سکتا ہے کوئی گناہگار پڑھ کر راہ راستے پر آ جائے۔ اللہ حافظ۔